الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ میں نے الحمدللہ 4-5 دن مسلسل دعا کے بارے میں عرض کیا، وہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، عبادات سے پہلے بھی، عبادت کے بعد بھی۔ احادیث مبارکہ سے میں نے اس کی شرائط بھی بیان کی، آداب بھی بیان کی۔ سارا بیان کرنے کے بعد مقصد صرف یہ تھا کہ بندے کا اللہ سے رابطہ ہو جائے۔ اب یہ اگلا موضوع چل پڑا ہے۔ ہماری شریعت سے پہلے جتنی بھی شریعتیں رہی ہیں، ان تمام شریعتوں کے اندر ایک بات کامن رہی ہے کہ صرف اور صرف مغرب سے لے کے عشاء تک کے دورانیے میں آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، آپ اپنی زوجہ سے صحبت کر سکتے تھے، بس اس کے بعد اجازت نہیں تھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک بھی یہ بات ایسے ہی رہی۔ تقاضۂ بشری ہے جی، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو صبر کر جاتے ہیں، جو نوجوان نسل ہے وہ صبر نہیں کر سکتی، طبیعت اپنی اپنی ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ واقعہ سرزد ہو گیا کہ عشاء کے بعد انہوں نے اپنی زوجات کے ساتھ وظیفہ زوجیت کیا۔ صحابہ کی ایک بات بڑی اچھی تھی، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی نا تو چھپاتے نہیں تھے، وہ ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی چھپاتے نہیں تھے، ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ، کیونکہ پتہ تھا کہ یہیں پر سنوائی ہوگی، جو بھی حکم ہوگا یہیں پہ صادر ہوگا۔ بجائے اس کے کہ جرم کو چھپا لیا جائے اور مزید جرائم کا وہ پیش خیمہ بنے، بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی خطا پر، پہلی ہی غلطی پر بندہ جو ہے وہ سامنے واضح کر دے، اور جو بھی احکام شرعیہ ہوں گے اس کے مطابق اس کا حکم صادر کیا جائے گا۔ ان میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم نے عشاء کے بعد وظیفہ زوجیت کیا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کی۔ بندہ حاضر ہے، جو حکم ہوگا ہم سزا کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، بلکہ حضور کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے۔ جو حضور نے فیصلہ فرما دی، حضور وہی کا انتظار فرماتے تھے، جو حکم ربی ہوگا وہ فیصلہ کر دیا جائے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم فرما دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا کہ ہم سے یہ ہوئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ آنے والی قیامت تک کی امت محمدی کے لیے اللہ نے آسانی پیدا فرما دی۔ بھئی یہ تقاضۂ بشری ہے، نہیں پورا ہو سکتا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی، لو بھئی اب تمہارے لیے اجازت ہے، گناہ نہیں کرو، اللہ کی رضا۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ مراد بھی نہیں ہے صحبت کرنا لازمی ہو گیا، مباح ہو گیا، ٹھیک ہے کسی نے کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں کری تو کوئی گناہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ سبحان اللہ، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، لباس کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ لباس کا کام ہوتا ہے ستر کو چھپانا، ستر ننگا نہ ہو۔ عورت کو چاہیے مرتی مر جائے لیکن اپنے خامد کی برائی کسی کے آگے نہ کرے۔ مرد کو چاہیے
اپنی عورت کی کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی سلسلہ، 4 بندوں کے سامنے بیٹھ کے تیری ماں دی تیری، بندہ اپنے وہ جذبات کو قابو میں رکھے کو ہو گیا نا. تو لباس کا کام ہے چھپا دینا، ظاہر نہ کرنا. خدا کی قسم یہ 2 جملے اگر ہم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو وہ تمہاری لباس ہیں، تم ان کے عیب چھپاؤ وہ تمہارے عیب چھپائیں، پھر گھر کے معاملات دیکھو کتنے سونے ہو کے چلتے ہیں. اتنے شاندار چلیں گے کہ ہمارے بزرگوں کے اندر آپ دیکھیں طلاق کی شرح تو بالکل ہے ہی نہیں تھی نا جی. اللہ ماشاءاللہ کبھی کہیں کوئی سنتے تھے کہ یار طلاق ہو گئی تو گویا ایسا ہوتا تھا جو قتل ہو گیا، ایسا اتنا بڑا جرم تصور کیا جاتا. آج کل ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی جو ہے نا جی وہ شہری ہوا لگ گئی ہے، تو وہاں پہ بھی طلاق کا ریشو جو ہے شہروں میں تو اخیر ہو گئی نا. میں تو اس علاقے میں آیا ہوں تو میں نے 2 کے 3 نکاح پڑھائے ہیں. پتہ نہیں ادھر شادی کو نہیں کرتے ہی کیا، سارے بیچارے بزرگ ہو چکے ہیں. ورنہ 1 سال کے اندر 65 نکاح پڑھانا یہ میری روٹین تھی. اور یہاں پہ آ کے 3 سالوں میں 4تھا سال آ گیا 3 نکاح پڑھائے. یہاں پہ اتنے جو ہے نا ولی اللہ رہتے سارے. اور اللہ معاف کرے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں یار، اللہ سے میں ڈرتا ہوں خدا کی قسم. وہ 3 نکاح پڑھائے ہیں اور تینوں 2 دن پہلے نکاح پڑھائے، 3 دن پہلے نکاح پڑھائے، پھر اگلے دن طلاق ہو گئی. اتنے خوفناک صورتحال ہے، اتنی خوفناک صورتحال کہ یار کیا ہو گیا قوم کو. صبر، تحمل، برداشت ہے ہی کوئی نہیں جی. اب طلاق کی وجہ کیا بنی؟ آج کل یہ واٹس ایپ اور یہ چیزیں بڑی خوفناک ہو گئیں. جہاں پر یہ چیزیں جدید ٹیکنالوجی آئی ہے نا جی، اس نے جہاں پر ہمارے گھروں کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں، رابطوں میں آسانیاں پیدا کی، وہیں پر مشکلات کا بھی سبب. اب وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں جی، واٹس ایپ چلا کے نا جی پوری ویڈیو ریکارڈنگ اپنے ماں باپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں. نیا گھر ہے یار، کوئی اچھی کوئی ماڑی کوئی جو ہے نا بات تو ہونی ہے نا جی، کوئی اچھی ماڑی بات ہونی ہے. تو اب وہ تمام کی تمام جا رہی ہے ماں باپ کے پاس، اور جب وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیا سلسلہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر باقی کے گھر کے افراد کو بھی بلا لیتے ہیں. اب ہر ایک کے اندر تحمل اور برداشت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ اتنا ظلم ہو گیا تیری دھی نال، اتنا ظلم ہو گیا، وہ انہوں فوراً واپس بلاؤ، منڈے نو کو ہونے طلاق دے، لو جی گھر برباد ہو گیا. وہ اللہ کے بندے جاؤ پہلے اپنا مقام بناؤ، محنت کرو، کوشش کرو، تیرا گھر آباد ہو. کو تو برداشت کر، کو وہ برداشت کرے، کو گھر کے. ہم تو لے کے آتے ہیں جی ملازمہ ایک گھر کے لیے. شادی کا مطلب ہے ہمارے ہاں جو عرف عام میں شادی کا مطلب ہے ملازمہ. آتے ساتھ ہی نا جی کوئی اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے، کوئی اس کو آسانی نہ دی جائے. آتے ساتھ ہی وہ پہلے دن ہی برتن بھی دھونا شروع کر دے، کپڑے بھی دھونا شروع کر دے، وہ روٹی بھی پکانا شروع کر دے، وہ ساس کی خدمت بھی شروع کر دے، وہ سسر کی خدمت بھی شروع کر دے، وہ سالیوں وہ اپنے جو نندے شندے ہیں اور جو اس کے دیور ہیں وہ ان کی خدمت بھی شروع کر دے. وہ سارے جناب این پوری ہر چیز 100% 100%. اگر وہ نہیں کرے گی، لے تینوں تیری ماں نے کوئی سکھایا ہی نہیں، تیری ماں نے تینوں کوئی سکھایا ہی نہیں. اور بھائی تو ملازمہ بنا کے لایا ہے یا اپنی بیوی بنا کے لایا ہے؟ پہلے تو یہ بتا نا، پہلے یہ فیصلہ کریں. اب لاگ کیا رہے ہیں؟ ملازمہ لے کے آ رہے ہیں یا پھر بیوی بنا کے لا رہے ہیں؟ بیوی بنا کے لا رہے ہیں تو اس کے حقوق ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اخراجات کو پورا کرنا، اس کی ذمہ داری ہے صرف شوہر کی ضروریات کو پورا کرنا. باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس کی اخلاقی حسن اخلاق ہے اس کا، وہ آپ کے ساتھ کر لے تو سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. لیکن اس کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں ہے، اس کے فرائض کچھ اور ہیں. صرف شوہر کی ذمہ داری حد تک اس کی ذمہ داریاں ہیں. باقی ساس کے ساتھ کرتی ہے، سسر کے ساتھ کرتی ہے، نندوں کے ساتھ کرتی ہے، دیوروں کے ساتھ، یہ اس کا حسن اخلاق ہے.
وقت کے ساتھ ہر چیز ڈھل جاتی ہے، سانچے میں ڈالنے کے لیے پہلے خود اپنی قربانی دینی پڑے گی، پھر جا کے گھر آباد ہوں گے۔ ورنہ میرے بھائی یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو تمہارے عیب بھی کھلتے جائیں گے، ان کے عیب بھی کھلتے جائیں گے، تم بھی ننگے ہو جاؤ گے، وہ بھی ننگے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، کوئی تو صبر کر کو وہ صبر کرے، کو تو برداشت کر کو کچھ وہ برداشت کرے، کبھی وہ گرم ہو کبھی وہ گرم ہو، وہ گرم ہو تو ٹھنڈا ہو جا، تو گرم ہو تو وہ ٹھنڈی ہو جائے، اس طرح معاملات کر کے چل جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ البتہ یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور معاف فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے جی۔ صحابہ کرام علیہ مروان سے جو غلطی ہوئی، جو خطا سرزد ہوئی، وہ کیا ہو گیا؟ عفا عنکم، اللہ نے ان کی خطا کو، اب کوئی مائی کا لال صحابہ کو مجرم نہیں کہہ سکتا، گناہ گار نہیں کہہ سکتا، کوئی صحابہ کے اوپر قدغن یا کوئی تان نہیں کر سکتا، جو کرے گا اس سے بڑا جاہل مطلق کی کوئی نہیں ہے کہ یہ برات کا اعلان کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، ان سے ہوئی تھی، جرم اللہ کا ہوا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو۔ بس اب کوئی اندازہ کریں، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوا ہے۔ اگر وہ ذاتیں جو رب کو راضی کر چکی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے کی جنگیں اٹھا کے آج ان کو پھر وہ لڑانا شروع کیے بیٹھے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ او بھائی، کوئی اگر معاملہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہوئی تو صحبت مصطفیٰ ایک ایسی چیز تھی جس کے صدقے اللہ نے ساری ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضور کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بندہ آئے اور فیض حاصل کر کے نہ جائے، ہاں الا یہ کہ وہ ازلی بدبخت ہو، ابو جہل جیسا، ابو لہب جیسا ازلی بدبخت ہوں، تو پھر وہ نہیں لے سکتے، وہ کوئی فیض نہیں لے سکتے، ان کے نصیب میں ہی ہدایت کوئی نہیں ہے۔ ورنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں جانور بھی آئے تو وہ بھی فیض حاصل کر کے جا رہے ہیں، پتھر بھی آئیں، جانور بھی آئیں، انسان تو صحابہ تو پھر کیا ہی بات ہے نا، 24 گھنٹے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آج کوئی اماں عائشہ کا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا کوئی جنگ کا واقعہ اٹھا لے، آج سیدنا امیر معاویہ کا، اماں عائشہ کا، حضرت علی کا کوئی جنگ کا واقعہ اٹھا کے یہاں پر پڑھانا شروع کر دے، اس سے بڑا جاہل آدمی کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ اہل بیت میں اور صحابہ میں جنگ کروا دے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن تھے۔ بندہ خدا ہر ایک کا اپنا استدلال، ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے، وہ حضور کے شاگرد تھے، حضور کی اہل بیت تھی، وہ جاننے والے تھے کس کے کیا حقوق ہے، کس کے کیا فرائض ہیں۔ فیصلہ تمہاری عدالت میں تو نہیں رکھا گیا، فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا نا، فیصلہ اللہ کرے گا یا اس کے رسول کریں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں صدیوں بعد اٹھا کے ان مشاجرات صحابہ کو لے کے اور ان کے اوپر پھر تان کرتے پھریں؟ خدا کی قسم، سیدنا امیر معاویہ کے پیروں کے نیچے آنے والا جوتا بھی میرے سر کا تاج ہے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پیروں کے نیچے آنے والا جوتا بھی میرے سر کا تاج ہے۔ میرے لیے اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قابل احترام ہیں، ام المومنین امی عائشہ بھی قابل احترام ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی قابل احترام، کیونکہ ان تینوں نے صحبت مصطفیٰ حاصل کی۔ نسبت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، وہ چیز ان لوگوں کے لیے کامیابی کا سبب بن گئی۔ وعفا عنکم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن ہم آج تک انہیں معاف نہیں کرتے جی، آج تک ہم نے معاف نہیں کیا، یہ ہماری عدالت ہے جی، لیکن فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا نا جی۔ انشاءاللہ تعالی العزیز زندگی رہی تو پھر اس سے آگے اور معاملات چلتے ہیں، وہ اس پر تھوڑا سا عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جتنا پڑھا سنا اللہ آپ کو سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی